بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان عزیز و ارجمند. موفق و مؤید باشید. امروز درس ما درس دهم هنر است. هنر یعنی سکیلز، مهارت. درباره این درس و در اهمیت هنر، در ارزش هنر در جامعه و دوم انواع هنر، درباره اینها انشاءالله صحبت خواهیم کرد تو این درس و اصطلاحات و واژه‌های جدید درباره این دنیا. هنر خودش یک دنیا است. فیلم هم یک هنری بود که درس قبلی ما داشتیم. هنر، فیلم درست کردن، فیلم ساختن، بازیگری کردن، خب این همه هنرن. ولی امروز خود هنر موضوع ما. اون یک هنری بود، امروز خود هنر یعنی چند تا هنر داریم، چطور هستند و اهمیت و ارزش در جامعه هنر چی هست و شما چه هنری رو دوست دارید و چه هنر شما هم دارید. خب درباره این دنیای هنر امروز و در این درس انشاءالله صحبت خواهیم کرد. هر تصویر مربوط به کدام یکی از هنرهای زیر است مشخص کنید. واژه اول نقاشی، خطاطی، تئاتر، سینما، مجسمه سازی، ادبیات، موسیقی، خوب، معماری. نقاشی نقش میکشن، پینتینگ انگلیسی. خطاطی یعنی کالیگرافیک، اینه. تئاتر که همون انگلیسی تئاتر. سینما که قبلا خوندی اینجاست. مجسمه سازی، مجسمه درست میکنن، یه صورت انسان رو درست میکنن. ادبیات یعنی شعر و شاعری و لفاظی. موسیقی مشخص. معماری هم معمار مشخص، انجینیر، آرکیتکچر. خوب تمرین. شما چه هنری را بیشتر دوست دارید؟ فهرست زیر را به ترتیب شماره بزنید. کدوم هنر را بیشتر دوست داری؟ خودت مشخص کنید و با ترتیب یعنی کدوم هنر رو بیشتر دوست داری رو اول بزن، کدوم هنر رو کمتر دوست داری با همین ترتیب بری عقب‌تر. خوب تمرین دوم. فهرست خود را با دوستانتان مقایسه کنید و با یکدیگر گفتگو کنید. سوال سوم. به سوالهای زیر پاسخ دهید. اینجا 5 تا سوال وجود دارند که پاسخ از شما میخواهند. سوال اول. کدام یک از دو نقاشی زیر گرانتر و کدام یک ارزانتر است؟ این یک نقاشیه، عکس نیست، نقاشیه یعنی از دست خودشون ساختن. این یک نقاشی دیگه. 2 تا نقاشی وجود دارن. کدوم نقاشی از این 2 تا گرانتر یعنی قیمتش بالاست، قیمتش زیاده، و یکی ارزانتر یعنی قیمتش کمه؟ مشخص کنید از نظر شما. دوم. در کدام اثر از رنگ‌های روشن بیشتر استفاده شده؟ رنگ‌های روشن و رنگ‌های تیره اینا رو مفصل تو کتاب گذشته در درس رنگ‌ها خوندیم، یا کتاب الفبا اونجا هم خوندیم که رنگ مثلا کدوم رنگ روشن، رنگ تیره فرقشون چیه و چه رنگ‌هایی هستند. کدام نقاشی واقعی تر است؟ از این 2 نقاشی کدوم نقاشی واقعی تر، مثل یک حقیقت؟ خوب به نظر شما کدوم اثر زیباتر است؟ کدوم نقاشی قشنگتر و زیباست؟ شما کدام یک از این 2 تابلو را میخرید و چرا؟ اگه میخوای از این 2 تابلو یک تابلو رو بخرید، کدوم نقاشی و کدوم تابلو رو میخرید؟ تابلو همون نقاشی که تو چوب درست میشود، وہ فریم کے اندر جب بنا دی جاتی ہے پکا، اس کو سندری ٹائپ بن جاتی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تابلو. اگر آپ ان 2 میں سے خریدنا چاہیں تو کون سا تابلو خریدیں گے؟ خوب واژه و اصطلاحات. هر یک از واژه‌های زیر مربوط به کدوم هنر است؟ هر واژه ممکن است بیش از یک پاسخ داشته باشد. خوب هر یک از واژه‌های زیر این واژه‌ها وجود دارند. این با کدوم هنر چیه ارتباط دارند؟ شاید چند تا واژه با یک هنر ارتباط داشته باشند. مثلا نقاشی شاید 3 تا جواب داره، 4 تا. سینما دنیای تئاتر شاید 4 تا جواب داشته باشه. خب اینجوری نیست که فقط یک جواب تو یک هنر میاد یا تو یک کالم میاد، نه. خب نوازنده کیه؟ کسی که نوا میزنه، ساز و موسیقی درست میکنه، درسته؟ نوازنده.
رمان و داستان، رمان و داستان مشخص. نویسنده، کسی که کالم می نویسه، کتاب می نویسه، خوب مقاله می نویسه، رمان و داستان می نویسه. درست. نقشه، نقشه یک خانه، نقشه یک پارک، نقشه یک مدرسه. کارگردان، و فردی که فیلم درست میکنه. آهنگساز، موسیقی ساز، کسی که موسیقی درست میکنه. میناره، مینار مسجد، مینار حرم، مینار پاکستان. رنگ مشخص، بازیگر یعنی اکترز. گنبد مشخص، کلم مو یعنی برج، کلمی که مو دارد، مو یعنی بال. فیلم ساز، فیلم میسازه. بوم یک به معنی جغد یعنی الو، و یک بوم به معنی این تخته نقاشی، وہ تختہ جس کے اوپر لوگ نقاشی پینٹنگ کرتے ہیں اس کو بھی بوم بولتے ہیں. نمائش نامے. شاعر، شعر. نقاش، نقاشی میکنه. ساز خودشین. خوب، اینا رو شما مشخص میکنید که تو نقاشی چه چیز، کدوم واژه ها مربوط به نقاشی هستند، کدوم واژه مربوط به سینما، کدوم واژه مربوط به ادبیات، کدوم واژه مربوط به موسیقی و معماری هستند. و بعد از این بریم جلوتر. گفتگو، پیش گفتگو. ساخت تعجبی، جمله تعجبی چطور میسازیم و چه واژه ها شروع میکنیم. تعجب تو زبان اردو هم استفاده میشه. ساخت تعجبی یعنی جمله میسازیم که معنی تعجب داشته باشد. مثلا دو تا ساخت داریم، یکی با چه و چقدر و یکی با واژه عجب. خوب، مثلا جمله اول، چه نقاشی قشنگی است، واہ کیا نقاشی ہے، کیا خوبصورت نقاشی ہے، تعجب کر رہے ہیں. چقدر فیلم خوبی است، واہ کیا فیلم ہے، خوبصورت فیلم، بهترین فیلم ہے. چقدر و چه هر دو میتونی استفاده کنی. چه نمایش خسته کننده ای بود، کیا نمایش خسته کننده. نمایش یعنی جو ڈرامہ ہوتا ہے، شو کیا جاتا ہے، یا شو آپ کہیں، نمائش یعنی شو. کیسا خسته کننده یعنی بوجھل کر دینے والا نمائش تھی. خب چه ساختمان بلندی است، کیا بلند و بزرگ ساختمان. چه خط فوق‌العاده است، چه معماری زیبایی است. معماری یعنی کوئی بلڈنگ جو نمونہ ہوتا ہے، جو شاہکار ہوتی ہے، تو اس کی معماری یعنی کیا معماری اس کے اندر کی گئی ہے، کیا بہترین انداز میں اس کو بنایا گیا ہے، زیبا ہے. دوسرے طرز کیا ہے، تعجب کے. عجب، لفظ عجب کے ذریعے سے ساخت تعجب والے جملے بنائے جا سکتے ہیں. عجب نقاشی قشنگی است، عجب فیلم خوبی است، عجب نمایش خسته کننده بود، عجب ساختمان بلندی است، عجب خط فوق‌العاده است، عجب معماری زیبایی است. خوب، بعد از تعجب میایم گفتگو کنیم با همین ساختار تعجبی. گفتگو. عجب نقاشی های قشنگی. کدام؟ این نقاشی هایی که تو این سایت هست. وای چقدر قشنگ هستن، من این نقاشی ها رو خیلی دوست دارم، خیلی رنگ های شادی دارد. بله، اما به نظر من این یکی قشنگتر است چون تصاویرش واقعی تر هستند. خوب، هر کس یک سلیقه‌ای دارد، جلوش نیست. خوب، گفتگو. عجب نقاشی های قشنگی، کیا خوبصورت نقاشی کی ہوئی ہے یہاں پر. کون سی؟ اس ویب سائٹ کے اوپر. ان سائٹ یعنی وہی ویب سائٹ. اس ویب سائٹ کے اوپر جو نقاشیاں پڑی ہیں، پینٹنگز پڑی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. خوب، واو کیا بہترین خوبصورت ہیں. لیکن یہ نقاشی کسی ایک نقاشی کی طرف اشارہ کر کے آتا ہے کہ یہ والی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے رنگ بہت ہی شادی والے ہیں. شادی اردو والی نہیں، شادی فارسی یعنی خوشی. بہت بہترین اور خوش رنگ ہیں، یعنی ایسے رنگ نہیں ہے جو انسان کے دیکھتے ہی اس کو برے لگیں، انسان کو سرور پہنچانے والے رنگ ہیں. جیسے قرآن کے اندر ہے کہ رنگ زرد، جو انہوں نے وہ گائے والا قصہ ہے بنی اسرائیل کا، خدا نے کہا کہ وہ زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی گائے ہے، ایسا رنگ ہے کہ آنکھوں کو سرور پہنچاتا ہے، دیکھتے ہی انسان خوش ہو جاتا ہے. تو زرد رنگ کی یہ خصوصیت ہے. تو اس لیے بعض رنگ ایسے ہیں کہ جو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا. رنگ آئیے شادی، خوش رنگ. خوب، کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، لیکن
چون تصاویرش اما به نظر من این قشنگتر است. یہ والی نقاشی بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ تصویرش واقعی تر ہے، یعنی تصویر ایسے لگ رہی جیسے حقیقی کیمرے سے بنائی گئی ہو، کسی منظر کو تصویر لی گئی، نہ کہ پینٹنگ ہو. اتنی خوبصورت انداز میں اس بندے نے تصویر بنائی ہے. خوب جواب کیا ہے کہ خوب ہر کسی یہ سلیقے دارد ہے. دیکھو ہر ایک کی اپنی پسند ہے، کسی کو کچھ پسند آتا ہے، کسی کو کچھ پسند آتا ہے. خوب کار گروہی، اس طرح سے مکالمہ کرنا، کیونکہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ گفتگو سیکھنا ہے، گفتگو کرنے کا انداز سیکھنا ہے، زبان سیکھ رہے ہیں ہم، کوئی اور چیز ہمارا یہاں پر مقصود نہیں ہے. کسی بھی موضوع کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنا ہمارا مین مقصد ہے. تو ہر عنوان کے اور ہر گفتگو کی اپنے اپنے خصوصیات ہیں اور اپنے اپنے گفتگو کرنے کے انداز ہیں جس کو اپنے ہر طرح سے سیکھنا ہے. ان الفاظ کو اب عجب کے جو اپنے ساختار پڑھیے، آپ اس کو اپنے انداز میں اپنے ہی کسی بھی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا سیکھیں جو آپ کا موضوع ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں. یہ جو چیز آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ نے صرف بولنا ہے، سیکھنا ہے، تو اس کو حتماً اجرا کریں اپنی زندگی میں تاکہ ان کو سیکھ سکیں آپ. کار گروہی با استفاده از عبارت‌های زیر با هم کلاسی خود گفتگو کنید. خب عبارت همون عجب، چه نقاشی زیبایی بود، چه خط، نمایش، فیلم، ساختمان، طراحی، وبسایت زیبایی بود. خب ان میں سے کوئی بھی چیز جو آپ نے بولنی ہے آخر میں کیا بولنا ہے؟ زیبا یا قشنگ یا بد یا هر چیزی که دوست داریم. عجب، مجسمه قشنگی، زیبایی، واقعی، بزرگی بود. خب من این میناره را بیشتر دوست دارم. شما کدام کتاب، نویسنده، بازیگر، کارگردان، عکاس را بیشتر دوست دارید؟ نقاش، بازیگر، کارگردان، خطاط، مجسمه ساز، آهنگساز مورد علاقه شما چه کسی است؟ کس نقاش کو پسند کرتے ہو، کس بازیگر کو پسند کرتے ہو، کس کارگردان، خطاط، مجسمه ساز اور آہنگ ساز کو پسند کرتے ہو؟ بحث آزاد. دیشب یک تابلوی نقاشی به نام درختان سرو، درختان سرو، جو سرو کے درخت ہیں، به قیمت 57 میلیون دلار فروخته شد. کل رات ٹیلی ویژن پر کل رات ایک تابلو، ایک نقاشی جو ہے وہ کتنے میں بکی ہے؟ 570 لاکھ ڈالر، 570 لاکھ ڈالر کی بکی ہے. نقاشی کا نام کیا ہے؟ سرو کے درخت، درختان سرو. خوب، یہ تو ہو گیا ماجرا جو کل رات ہوا ہے. اب سوال کیا پیدا ہو رہا ہے جس پر بحث ہونی ہے؟ سوال این است که چرا برخی از افراد ثروتمند چنین تابلوهای گران قیمت را میخرند؟ یہ امیر کبیر لوگ اس طرح سے کیوں چیزیں خریدتے ہیں اتنی مہنگی؟ 570 لاکھ ڈالر. خوب، نظر مردم. خریدن این تابلوهای نقاشی با قیمت زیاد کار خوبی است و میتواند مشکلات مالی هنرمندان را کم کنه. در گذشته هنرمندان بسیار فقیر بودند و به سختی زندگی میکردند. مثلا وان گوگ، نقاش بزرگ هلندی، تمام پولش را برای خرید رنگ میداد تا بتواند نقاشی بکشد و در آخر هم بر اثر فقر از دنیا رفت. حضرت کی نظر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ان نقاشی اور ان سندریوں کو، اتنے بڑے ان پینٹنگز کو اتنی زیادہ قیمت کے ساتھ خریدنا میرے نگاہ میں بہت اچھا کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ ہنرمند لوگوں کی مشکلات مالی کو ختم کر سکتے ہیں. اور پچھلے زمانوں میں یہ ہنرمند لوگوں کی جو کوئی بھی سنتا نہیں تھا ان کو، اور یہ بہت زیادہ فقیر ہوتے تھے اور مشکل سے زندگی بسر کرتے تھے. جیسے کہ ایک مثال دی ہے کہ وان گوگ جو کہ ہولینڈ کا بہت بڑا نقاش اور پینٹر تھا، اپنا تمام جائیداد اور اپنے سارے پیسے رنگ خریدنے میں لگا دیے، اور لیکن اس کی نقاشی کو کسی نے کوئی اہمیت نہ دی، نہ خریدی، اور بالآخر وہ بھوک و پیاس اور فقر میں مر گیا. فرد دوم، خریدن این نقاشی ها با این قیمت زیاد اصلا کار خوبی نیست. بله، خرید این تابلوها مشکلات مالی هنرمندان را کمتر میکنه، اما به این تابلو نگاه کنید. نام این تابلو درختان سرو است. این تابلو را که یک دختر بچه 8 ساله هم میتواند بکشد. چرا باید برای این تابلو پول زیادی بدهیم؟ اس نے تو کہا ہے کہ یہ دیکھو اتنی مہنگی قیمت میں خریدنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اتنی مہنگی قیمت میں خریدنے سے ٹھیک ہے کہ ہنرمند لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن اس نقاشی کو نگاہ کرو، دیکھو تو صحیح ذرا، اس کا نام کیا ہے؟ درختان سرو.
خوب، اور یہ نقاشی ہے کیسی؟ اس طرح کی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی، 8 سالہ بچی بھی اس کو بنا سکتی ہے آسانی سے. خوب، اتنے بیہودہ نقاشی کے لیے کیوں اتنے زیادہ پیسے لگائیں ہم؟ خوب، فرد بعدی. بله ممکن است یک دختر بچه 8 ساله هم بتواند این نقاشی را بکشد. گاهی نقاشی های یک هنرمند خیلی ساده است، اما در همین سادگی فکرهای بزرگی وجود دارد. کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ شاید ایک بچی اس کو بھی بنا لے، اس طرح کی پینٹنگ کر لے، لیکن فقط پینٹنگ مہم نہیں ہوتی، بلکہ جو نقاشی کر رہا ہوتا ہے اس کی فکر بہت زیادہ مہم ہوتی ہے کہ وہ کیوں یہ چیز بنا رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے تصویر بہت سادہ ہو لیکن فکر اس کی بہت بڑی ہو اس کے پیچھے، جو کہ ایک بچے کے اندر نہیں ہو سکتی. خوب، حق با شماست. افکار هنرمند بسیار مهم است. ان کی سوچ بہت مهم ہے. اما ثروتمندها با 57 میلیون دلار پول میتواند به بسیاری از کشورهای فقیر دنیا کمک کنه تا برای فقیر ها غذا بخرند. هر سال تعداد زیادی مرد و زن و کودک فقیر در کشورهای مختلف از گرسنگی میمیرند. بهتر است ثروتمندها این پولها رو به مردم فقیر بدهند. وہ کہتے ہیں کہ حق با شماست، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے ہنرمند کا افکار جو ہیں وہ بہت مہم ہوتی ہے اس کی سوچ، لیکن ہنرمند کے ساتھ یہ جو پولدار ہیں، یہ جو ثروت مند لوگ ہیں، اتنی مہنگی چیز خریدنے کی بجائے اگر یہی پیسے وہ کسی بھی کے بلکہ ایک نہیں کئی ملکوں کو دے سکتے تھے اور وہاں پر فقیروں کے لیے کھانے کا اہتمام کر سکتے تھے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، کیونکہ دنیا میں ہر سال کئی افراد بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. فرد بعدی. این حرف شما درست است. آپ نے جو بات کی وہ بھی ٹھیک ہے. ہر سال مردم بسیاری بر اثر گرسنگی میمیرند و روزانه بسیاری از مردم هم بر اثر جنگ میمیرند، اما هنرمندها به جنگ فکر نمی کنند. هنرمندها می توانند با هنر خود فرهنگ صلح و مهربانی را به مردم یاد بدهند. کو باغ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ لوگ سال بھر میں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جنگوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. جیسے آج کل ہر ملک میں بہت زیادہ جنگیں ہیں. جیسے آج کی رات میں پتہ نہیں 6 سے 7 ممالک کے اندر ایک ہی گھنٹے کے اندر جنگ ہوئی ہے. جیسے امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، ایران نے جواباً حملہ کیا اس کے اڈوں کے اوپر. اس کے بعد جو ہے پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. ادھر سے روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، یوکرین نے روس پہ حملہ کیا، اور اسی طرح سے ترکی نے شمالی عراق پہ حملہ کیا ہے آج، اور ایک اور ملک کا آپس میں حملہ ہوا ہے. اسی طرح سے ترکی نے ایک کردستان کے اوپر بھی حملہ کیا. اس طرح سے ایک آج کی رات کے اندر کئی جگہوں پر اور کئی حملے ہوئے ہیں کئی ممالک کے اندر. تو کتنے لوگ اس میں مرے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ بہت سے لوگ جنگوں کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں. تو ان ہنرمندوں کو، ان سکل والے افراد کو چاہیے کہ وہ فضول چیزوں کے اوپر اپنے ہنر اور مہارت دکھانے کی بجائے فرہنگ صلح و مہربانی، یعنی صلح و عطشی و شانتی و پیار و محبت کا ماحول جو ہے وہ بنانا چاہیے ان لوگوں کو. اپنی جو فلم کا ہنر رکھتے ہیں وہ فلم کے ذریعے سے، جو نقاشی کا ہنر ہے نقاشی کے ذریعے سے، جن کے پاس کسی بھی طرح کا ہنر ہے وہ اس سے معاشرے اور جامعے کو صلح پسندی، محبت و پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا ہنر ان کو پیش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایسے ہی اپنے ہنر کو بغیر کسی دلچسپ چیزوں کے اوپر ضائع کرنے کے. خوب، اس کے بعد والا فرد بولتا ہے کہ آیا کسی که یک تابلو نقاشی را 57 میلیون دلاری می‌خرد یا می‌فروشد به فکر فرهنگ مردم دنیاست؟ آدم‌های پولدار همیشه دوست دارند چیزهایی داشته باشند که دیگران ندارند، مثلا ماشین گران قیمت، خونه گران قیمت یا تابلوهای نقاشی گران قیمت. اس نے کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہو کہ یہ لوگ آپ کی فرہنگ اور آرام و محبت اور صلح کو لوگوں کے اندر رائج کریں گے؟ جو بندہ 570 لاکھ ڈالر کی نقاشی خرید رہا ہے اس کو فرہنگ اور غریب لوگوں کی فکر ہوگی کیا؟ یا جو بندہ اتنی مہنگی بیچ رہا ہے کیا اس کو لوگوں کی فکر ہوگی؟ یہ امیر لوگوں کا طرز طریقہ اور شیوہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مہنگی سے مہنگی چیز خریدنا پسند کرتے ہیں کہ جو کوئی اور نہ خرید سکتا ہو. جیسے کہ سب سے مہنگی گاڑی رکھنا ان کو پسند ہے کہ کوئی اور نہ رکھ سکے، سب سے مہنگا گھر ہو، سب سے مہنگی یہ نقاشی والے
یہ چیزیں خرید کے اپنے گھروں میں لگانا کہ اور کسی کی ضرورت ہی نہ پڑ سکے، اپنی امیری اور اپنی ثروت اور پیسے کو نشان دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. خوب نظر شما چیست؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آیا فکر میکنید این همه پول باید برای نقاشی ها داده شود؟ چرا؟ آپ کی نگاہ میں کیا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے ایک پینٹنگ کے لیے آیا دینے چاہیے یا نہیں؟ کیوں؟ وجہ بھی بتائیں. خب بعد از این یک هنرمند که خیلی هنر زیبایی داشت، نقاش بزرگ ایران. خب درباره این فرد میخونیم این کی هست و چه هنری داشته بود و چه اثری داشت. خب استاد محمود فرشچیان. استاد محمود فرشچیان فامیلشه. در سال 1308 در شهر اصفهان به دنیا آمد. پدر او تاجر فرش یعنی قالین فرش بود و به هنر علاقه زیادی داشت. او میگوید در 4 سالگی بر روی فرش‌های خانه می نشستم و گل‌های آن را نقاشی می کردم. پدر محمود او را به کلاس استاد حاج میرزا آقا امامی می فرستد. پس از چند سال محمود به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان می رود و در آنجا در رشته نقاشی، رشته یعنی شعبہ، ٹھیک ہے، نقاشی کے شعبے میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے، اپنا رشته های نقاشی تحصیل میکنه. فرشچیان پس از تمام کردن دوره هنرستان به اروپا رفت. اروپا یعنی یورپ. وہاں پر اپنا ایران کے اصفہان کے اندر اپنی پینٹنگ کی کلاسز پوری کرنے کے بعد اروپا چلا گیا و چند سال در آنجا آثار نقاشان بزرگ غرب، نقاشان جمع نقاش یعنی جتنے بھی پینٹرز تھے ان ساروں کے آثار یعنی ان کی جتنی بھی بنائی ہوئی پینٹنگز ہیں، ان کے جو اتنے بھی چیزیں بنائی ہوئی شاہکار موجود ہیں، ان ساروں کو دیکھنے کے لیے غرب چلا گیا. آثار نقاشان بزرگ غرب را مطالعه کرد. خب استاد میگوید، یہ استاد محمود کیا بولتے ہیں، من هر روز صبح اولین کسی بودم که با چند کتاب وارد موزه می شدم. موزه یعنی میوزیم. میں وہ پہلا فرد ہوتا تھا جو صبح سب سے پہلے کچھ کتابیں ہاتھ میں لیے میوزیم میں داخل ہو جاتا تھا. و آخرین کسی بودم که از آنجا خارج می شدم. اور سب سے آخری بندہ ہوتا جو اس میوزیم سے نکلتا. یعنی پورا دن میں میوزیم کے اندر رہتا اور ان کی نقاشی اور ان کے جو آثار تھے ان کو دیکھتا غور سے اور مطالعہ کرتا رہتا تھا کہ یہ کیسے بنایا ہے، کس طرح سے بنا ہے، اس کا اثر کیا ہے، کیوں اس نے اس طرح سے بنایا ہے، اور باقی سوالات جو اس کے ذہن میں تھے. او در این مدت بسیار تحقیق کرد و با هنر نقاشی در اروپا به خوبی آشنا شد. وہ اروپا کے یعنی یورپ کے جو نقاشی کا ہنر ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اس نے مطالعہ کیا اور آشنا ہوا اس سے. استاد فرشچیان پس از بازگشت به ایران نقاشی های بسیار زیبا کشید. بازگشت یعنی واپس لوٹ جا. جب ایران واپس لوٹا تو اس نے آ کر یہاں پہ شاہکار بنانا شروع کیے. و خیلی زود در ایران و فرانس کے اندر مشہور شد. استاد فرشچیان در نقاشی ایرانی سبک جدیدی را خلق کرد. جس طرح سے پہلے ایران میں نقاشی ہوتی تھی اس سے ہٹ کر ایک نئے طریقے سے استاد نے نقاشی کرنا شروع کی. سبک جدید یعنی ایک انداز جدید، ایک نئے طرز پر نقاشی شروع کی. او توانست هنر نقاشی سنتی ایران را با اشعار، داستانها و ادبیات فارسی ترکیب کنه. اس نے پہلے فقط پینٹنگ ہوتی تھی، کوئی بھی تصویر بنا دیتی تھے، لیکن اس نے کیا کیا، اس پینٹنگ کو چینج کیا. اس پینٹنگ کے اندر ہی اشعار بھی لکھتے، داستان کے ذریعے سے پینٹنگ کرتے، اور ادبیات یعنی شعر و شاعری کے ذریعے سے یا جملات کے ذریعے سے یا اپنی پینٹنگ کے اندر جملات کو ساتھ ایڈ کرتے تھے اور ایک نئی طرز کی نقاشی شروع کی انہوں نے. آثار استاد فرشچیان در صدها نمایشگاه در ایران و سایر کشورها نمایش داده شده است. اس استاد کے جتنے بھی آثار تھے، جتنے بھی اس کی شاہکار جو اس نے بنائے وہ بہت جگہوں پر دکھائے گئے، خود ایران کے اندر اور باقی ممالک کے اندر. اور بسیاری از عاشقان هنر آرزو میکنند بتوانند یکی از این آثار را بخرند. جو عاشق ہنر ہیں جنہیں نقاشی بہت پسند ہے، ان کی بہت خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اثر، کوئی ایک شاہکار انہیں مل جائے. خب مہمترین آثار او عبارت اند از
ان کے جو ٹاپ کلاس کے شاہکار ہیں یا آثار ہیں، جو ان کی محنت ہے، وہ یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک سب سے بہترین ان کا شاہکار کیا ہے؟ ضامن آہو، یہ ان کی نقاشی ہے اس نام سے، جس کے اندر انہوں نے امام رضا علیہ السلام اور آہو یعنی ہرن کی نقاشی کی ہے، جو پوری ایک داستان ہے۔ پنجمین روز آفرینش، روز آفرینش کا 5واں دن یعنی خلقت کا 5واں دن، مخلوق کو جو خدا نے خلق کیا اس کا 5واں دن کس طرح کا تھا، اس کی نقاشی ہے۔ شاید یہ نقاشی اس چیز کی ہے، اگر یہاں بڑا ہو جائے تو آپ خود اس کو بڑا زوم کر کے دیکھیے گا کہ کس طرح کی ہے یہ، یا نیٹ سے آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیے گا۔ عصر عاشور 10 محرم کی پینٹنگ جو پوری دنیا میں اور ہر جگہ پر مشہور ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ خود انہی بزرگوار کی بنائی ہوئی ہے۔ خوب اس سے بھی بڑھ کر اما بزرگ ترین اثر استاد فرشچیان چیئے، سب سے بہترین ان کا اثر کون سا ہے؟ وہ ہے طراحی ذریعے امام رضا علیہ السلام در مشہد و امام حسین علیہ السلام در کربلا، کہ پروردگار آپ تمام کو ان دو معصوم ہستیوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کا سب سے بڑا استاد محمود فرشچیان کے جو آثار ہیں، ان میں سے سب سے بڑا اثر یہ دو چیزیں ہیں، کہ یہ جو آپ زری کی جو ڈیزائننگ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بہترین انداز میں جو پھول بنے ہوئے ہیں یا بہترین اس کی نقاشی کی ہوئی ہے، طراحی ہوئی ہے، یہ ساری اس ہستی نے کی ہے، امام رضا علیہ السلام کی زری کی بھی اور امام حسین علیہ السلام کی زری کی بھی۔ یہاں پر آپ کو ان کی وفات کی کوئی تاریخ اور ڈیٹ نہیں نظر آ رہی، کیونکہ وہ 1-2 سال پہلے ہی وفات پائے ہیں، اور کتاب ان کی یہ داستان ان کی زندگی کے اندر ہی بنائی گئی ہے، لکھی گئی تھی کتاب، اس وجہ سے اس کی وفات کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ خوب، جملات را با توجه به متن بالا کدام جمله درست و کدام نادرست مشخص کنید. سخنرانی درباره یکی از آثار هنری هنرمندان کشورتان سخنرانی کنید. هنرمندهای کشورتان، اپنے ملک کا کوئی بھی ہنرمند، یا آپ خود ہیں یا کوئی اور ہے، تو اس کا سب سے بہترین ہنر کون سا ہے؟ معمار ہے یا پینٹر ہے یا کوئی ایکٹر ہے؟ ایکٹر بھی ہنری مند ہے۔ خوب، اس طرح سے کوئی اور ہنرمند، کوئی ادیب ہے، تو آپ ان کے ہنر اور شاہکار میں سے کوئی شاہکار لکھیں اور اس کے بارے میں سخنرانی کریں۔ میں بولوں گا تو علامہ اقبال بولوں گا، جو سب سے بہترین، ہم اس کو اس ہنرمند میں نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ایک فیلسوف اور علمی فرد ہے، لیکن ادبیات کی نگاہ سے، شعر و شاعری کی نگاہ سے، کیونکہ انہوں نے ان تمام فلسفے کو، اس تمام دین کو، فلسفہ دین کو، حقیقت دین کو بہترین انداز کے اندر اور آسان الفاظ میں، شاعری کے اندر اس تمام حقیقت کو لوگوں کو سمجھایا۔ تو ہنرمند اس جہت سے کہیں گے کہ اس نے اس تمام چیزوں کو آسان طریقے سے لوگوں تک شاعری کے انداز میں پہنچایا، وإلا خود اس کا علمی لیول کی وجہ سے وہ عالم ہے، فیلسوف ہے، بزرگ ہستی ہے، نہ کہ فقط ایک سادہ ہنرمند۔ تو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی آپ جس کو چاہتے ہیں آپ بیان کیجئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا درس ہے، ایک مطلب ہے، وہ ہے صفت برتر و صفت برترین۔ برتر و برترین که زیاد نیاز به توضیح ندارد، فقط همینجا میخونیم میفهمی شما. صفت برتر برای مقایسه دو شی، دو شخص و دو صفت با هم به کار میرود و به اضافه کردن تر به صفت ساده ساخته می شود. مثال ها، مثلا حمید بلند است، علی از حمید بلندتر است، مشخصه. کیف سارا بزرگ است، کیف من از کیف سارا بزرگتر است. خوب، بعد از ترین. خوب، صفت برترین برای مقایسه یک چیز یا شخص با چند چیز یا شخص به کار می رود. این صفت با اضافه کردن ترین به صفت ساده می شود. مثلا پیراهن من زیباست، پیراهن من زیباترین پیراهن است، از همه پیراهن ها زیباتر پیراهن منه. خب، همان شناگار، همان شناگار ماهری است، همان اسمشه. همان شناگار ماهری است، همان ماهرترین شناگر است. خب، با تمرین صفت ساده، صفت برتر و صفت برترین، مثلا سرد، سردتر، سردترین، زیبا، زیباتر، زیباترین، کوتاه، کوتاهتر، کوتاهترین، خوب، خوبتر یا بهتر یا خوبترین و بهترین.
تمرین که اینجا صفت ساده، صفت برتر و صفت عالی رو بنویسید. اینجا صفت برتر هست، صفت ساده و صفت عالی رو بنویسید و باقی ها رو. تا اینجا درسمون تمام و درس 11 خاطرات کودکی، بچپن کی کہانیاں یا بچپن کی یادیں، نہ کہانیاں، یادیں که عنوان سے درس ہے کہ انشاءاللہ بعداً در خدمت شما عرض خواهم کرد. فعلا با اجازه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.